آج ہم جانیں گے علم بیان کا بیان۔ جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جھارکھنڈ سہایک آچاریہ 6 to 8 کے پیپر 2 میں یہی سلیبس ہے، اور اس سے بہت سارے کم سے کم 10 کوشچن اس سے آتے ہیں، تو آپ ایک ہی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اتنے کم سمے میں 10 نمبر آپ یقین کریے کہ اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کے 10 نمبر پکے ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علم بیان کا بیان۔ علم بیان کا بیان کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی بات کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرنے کے لیے یا بات میں وزن اور خوبصورتی لانے کے لیے کنایتاً یا اشارتاً بولتا ہے، اور اس میں اپنے باتوں میں کنایہ اور استعارہ کا استعمال کرتا ہے، اسے علم بیان کہتے ہیں۔ اور علم بیان کی کل 4 قسمیں ہیں۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجازی مرسل۔ تو کوشچن آتا ہے کہ علم بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان لوگ کے ڈیفینیشن کے بارے میں کہ تشبیہ کس کو کہتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بھی کوشچن میں آ سکتا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے، تو تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سبا سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مشابہت، مانند وغیرہ۔ کسی کو کسی سے مشابہ کرنا ہی تشبیہ کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا، جبکہ وہ مشترکہ خصوصیت دوسری چیز میں زیادہ ہو۔ جیسے ساجدہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس میں ساجدہ کو چاند کی طرح کہا جا رہا ہے، کیونکہ چاند کو خوبصورت ہے، اور چاند کی طرح اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ساجدہ بھی خوبصورت ہے، تو اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو زیادہ دکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ساجدہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو اس میں ساجدہ کو چاند سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ چلیے اب پڑھتے ہیں آگے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ادھار لینا، کسی چیز کو بے عین ہی کوئی دوسری چیز قرار دے دینا۔ جیسے میرا شعر آ رہا ہے، تو یہاں کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ میرا شعر آ رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کسی کا بیٹا ہے جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ آ رہا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں میرا شعر آ رہا ہے۔ استعارہ میں جیسے تشبیہ میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرح کہتے ہیں، لیکن استعارہ میں ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر ہے۔ جیسے ہم نے بولا، تشبیہ دیا کہ ساجدہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور استعارہ جب لگائیں گے تو ہم بولیں گے ساجدہ چاند ہے، تو اس طرح سے وہ استعارہ ہو جائے گا، کسی چیز کا ادھار لے لینا۔ تو استعارہ میں استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا، جیسے کی طرح، کے جیسا، یہ سب استعارہ میں نہیں ہوتا ہے۔ اب چلیے جانتے ہیں علم بیان کی تیسری قسم کنایہ کے بارے میں۔ کنایہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ بات کرنا یا اشارہ کرنا۔ پوشیدہ بات کرنا یا اشارہ کرنا۔ لیکن علم بیان میں جب کوئی لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال کیے جائیں تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے شاہد نے آستین چڑھا لی۔ یہاں آستین چڑھانے کے مطلب ہے کہ یا تو شاہد کوئی کام کرنے جا رہا ہے اس لیے آستین چڑھا لی، یا کسی سے لڑنے جا رہا ہے اس لیے آستین چڑھا لی۔ تو یہاں دو معنی استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے اسے کنایہ کہیں گے۔ اب جانتے ہیں علم بیان کے چوتھے قسم کے بارے میں۔ علم بیان کا چوتھا اور آخری قسم ہے۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ مجاز مرسل اگر اصلی معنی اور مجازی معنی میں تعلق نہ ہو، بلکہ دوسرے تعلق ہو، مثلاً
जुज़ और कुल का, सर्फ या मज़रूफ़ का, सबब और मुसब्बिब का, उसे मिजाज मुरसल कहा जाता है। जैसे जुज़ कहकर कुल का माना निकालना, जैसे कि कुल पढ़ो, तो यहाँ कुल पढ़ने से मुराद है कि चारों कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, ये पढ़ो। यानी जैसे हम कहें कि यासीन पढ़ो, तो यासीन सिर्फ यासीन पढ़ो नहीं, ये उससे पूरी सूरत मुराद ली जाती है। जैसे जिसको जुज बोलकर हम कुल मुराद लेते हैं, या कुल बोलकर जुज मुराद लेते हैं। जैसे साजिद ने बाज़ार से कलम लाया, तो पूरे बाज़ार से कलम नहीं लाते हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर दुकान से लाते हैं, तो उसी को कहते हैं मिजाज मरसल। अब देखते हैं कि इसमें इनके अरकान कितने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक चार्ट के मदद से। तशबीहा, इल्म बयान की 4 किस्में हैं: तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मिजाज मुरसल। तो तशबीह के कुल 5 अरकान। तशबीह के कुल 5 अरकान हैं। मुशब्बा, पहला है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बिही, पहला है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बिही, और तीसरा है हुर्फ़ तशबीह, चौथा है वजह तशबीह, और पाँचवा है गर्ज तशबीह। मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को एक साथ तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। और गर्ज तशबीह जिसका कलाम में जिक्र नहीं होता है, इसको अपने खुद से ही निकालना पड़ता है। जैसे